السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے کے لیے آپ اس کو شیئر بھی ضرور کریں گے، اس لیے کہ جو مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں اس کا ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سامعین، چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور شروع کرتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں کس مذہب کو بھیجا، کس دین کو بھیجا؟ تو سامعین حضرات، آج یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں مذہب پہلے آیا، فلاں مذہب پہلے آیا، لیکن ہم آپ سے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں اور سب سے پہلے رسول بھی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دین اسلام ہی لے کر کے آئے اور آپ نے وہی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور میں اس کا نبی ہوں۔ تو حضرات، سب سے پہلا دین اسلام ہوا۔ اس کے بعد حضرت آدم کے بعد اللہ نبیوں کو مبعوث فرماتا رہا، دنیا میں نبی تشریف لاتے رہے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام سے پوجا پاٹ کی شروعات ہوتی ہے۔ مورتی پوجا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی اور واقعہ یوں ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو کافی نیک تھے، یعنی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے امت کے ولی تھے اور وہ 5 لوگ تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد ثانی صفحہ نمبر 33 اور قرآن پاک کی تفسیر ساوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی امت کے وہ 5 صالحین، وہ 5 اللہ کے نیک بندے جن کا نام نمبر 1 ود تھا اور نمبر 2 سوا تھا اور نمبر 3 یغوث تھا، نمبر 4 یعوق تھا اور نمبر 5 نصر تھا۔ یہ 5 اللہ کے وہ نیک بندے تھے جن کے انتقال کے بعد ان کے ماننے والوں نے، ان کے اہل خانہ محبین نے بہت رونا شروع کر دیا۔ حد یہ ہے، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے ان کے انتقال کے بعد سب کاروبار ختم کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا اور دن و رات ان کی یاد میں رونے لگے اور انہی کو پکار کر اپنا برا حال کر لیا۔ سامعین حضرات، شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس نے موقع پا کر ان کو ورغلایا اور ان سے یہ کہا کہ تم یہ جو 5 لوگ تمہارے انتقال کر چکے ہیں، یہ جہاں جہاں ان کی نشست گاہیں ہیں، یعنی جہاں جہاں پر یہ بیٹھا کرتے تھے، وہیں پر ان کے نام کا، ان کی صورت کی طرح ایک بت بناؤ اور اس بت کو دیکھو اور اپنے دل کو سکون دو اور ان کے نام سے ان کو پکارو۔ سامعین حضرات، یہ سلسلہ سال ہا سال چلتا رہا اور وہ لوگ اپنے دل کو سکون پہنچاتے رہے اور ان مورتیوں کو دیکھتے رہے، ان مورتیوں کو آواز دے دے کر پکارتے رہے اور اپنے دل کو سکون میسر کرتے رہے۔ سامعین حضرات، یہ کافی وقت تک چلتا رہا۔ جب اس قوم کا انتقال ہو جاتا ہے اور دوسری قوم آتی ہے، یعنی وہ نسل پوری ختم ہو جاتی ہے، جب دوسری نسل نے جنم لیا، ان لوگوں کو کچھ معلومات نہیں تھی، شیطان نے موقع پا کر کہا کہ یہی جو بت ہیں اصل میں یہی تمہاری خدا ہیں، تمہارے گھر والے، تمہارے بڑے بوڑھے، تمہارے بزرگ انہی کی پوجا کیا کرتے تھے، لہٰذا اے لوگو تم بھی انہی کی پوجا کرو اور اپنی ہر چیز کا سوال انہی سے کرو۔ سامعین حضرات، وہ قوم ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب یہیں سے بت کی پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1100 سال کا فاصلہ ہے۔ سب سے پہلے دین اسلام دنیا میں آیا
اور دین اسلام کے بعد یعنی 1100 سال کے زمانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے مورتی کی پوجا شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عمر بن لوہی جو عرب کا رہنے والا تھا، وہ اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام جاتا ہے۔ ملک شام میں جب اس نے دیکھا کہ وہاں تک پوجا پاٹ شروع ہو گئی تو اس نے دیکھا، اے لوگو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ان بتوں کے سامنے جو تم سجدہ کر رہے ہو، یہ بت کیا کوئی کام میں آنے والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم بارش کی تمنا کرتے ہیں تو انہی سے کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، ہم روزی بھی انہی بتوں سے مانگتے ہیں تو یہ بت ہمیں روزی بھی دے دیتے ہیں۔ سامعین حضرات، اب عمر لوہی نے جب یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا کہ ایک بت آپ ہمیں بھی دے دو۔ تو انہوں نے ایک بت دے دیا جس کا نام تھا حبل۔ اس بت کو لے کر کے وہ خوشی خوشی مکہ شریف آیا، اور مکہ شریف آنے کے بعد کعبہ شریف جو تھا اس کے اندر سب سے پہلا جو بت رکھا گیا وہ یہی حبل نام کا بت تھا جو ملک شام سے آیا تھا۔ اور سامعین حضرات، اس کے بعد کیا تھا کہ ایک جمع غفیر سا ہوا، نیا دین تھا، لوگ سب کے سب یک بارگی کعبہ شریف آئے اور آنے کے بعد ان بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو سامعین حضرات، اسی طریقے سے پوری دنیا میں جو بت پرستی شروع ہوئی تو اس کا موجد عمر لوہی ہے، جو ملک شام سے بت لے کر کے آیا تھا اور کعبہ شریف کے اندر اس نے بت رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام بتوں کی پوجا ہوتی رہی۔ اللہ کے آخری نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے اپنے نبی سے یہ کام کروایا اور ان سب جھوٹے خداؤں کو اللہ نے کعبہ شریف سے باہر نکلوایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا۔ تو سامعین حضرات، یہ وہ اہم معلومات تھی جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔